نوکر، مزدور اور کسان یعنی کمی کمین کی اہمیت۔ نمبر 1، نوکر۔ اگر نوکر نہ ہو تو سارے اشرافیہ ذلیل ہو جائیں، انہیں خود کھانا پکانا پڑے، یعنی انہیں خود کھانا پکانا پڑے، جھاڑو لگانی پڑے، گھر کی صفائی کرنی پڑے، اپنے کپڑے خود دھونے پڑیں، گھر کا سودا سامان خود لانا پڑے، اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرنی پڑے اور دفاتر میں بھی سارے کام خود ہی کرنے پڑیں، جو کہ ناممکن ہے، یعنی نوکر کے بغیر صاحب خود نوکر بن جائیں گے۔ نمبر 2، مزدور۔ اگر معاشرے سے مزدور کو نکال دیا جائے تو دنیا کی ساری معیشت تباہ ہو جائے، کارخانے بند ہو جائیں، تعمیرات ہونا رک جائیں، صاحب لوگوں کو اپنا بوجھ خود اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑے، آمد و رفت رک جائے، ٹرانسپورٹ بند ہو جائیں، گھر بننا بند ہو جائیں، لوگ غاروں میں رہنا شروع کر دیں۔ اگر گھر ہیں تو لوگ گھروں میں محصور ہو جائیں، ضرورت اور روزمرہ کی اشیاء ملنا ناممکن ہو جائیں، کپڑے بننا بند ہو جائیں، لوگ اگاڑے پھرنے پر مجبور ہو جائیں، کھانا پانی تک ملنا محال ہو جائے اور دنیا کی ترقی مکمل طور پر رک جائے، دنیا قدیم پتھروں کے زمانے میں پہنچ جائے۔ یہ ہے مزدور نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے کسان۔ نمبر 3 پر کسان۔ اگر دنیا سے کسانوں کو ختم کر دیا جائے تو ہر قسم کا اناج، گندم، چاول، پھل، سبزی، ہر قسم کا تیل اور طرح طرح کی کھانے کی نعمتیں ملنا بند ہو جائیں، کپاس اگنا بند ہو جائے گی تو کپڑے بننا اور اپنا تن ڈھانپنا بھی ناممکن ہو جائے گا، یعنی قدیم زمانے کے لوگوں کی طرح لوگ اپنا جسم پتوں سے اور جانوروں کی خالوں سے ڈھانپنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بالفاظ دیگر، اگر دنیا سے ان پسے ہوئے تینوں گھٹیا طبقات بقول اشرافیہ کے، شودر، ذلت، کمی اور کمین سمجھے جانے والے لوگوں کو نکال دیا جائے تو پوری دنیا ہی کمی کمین اور شودر بن جائے گی اور دنیا کے عیاش حکمرانوں کی حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ گھٹیا سمجھے جانے والے لوگ دنیا کی بقا اور سلامتی کے لیے کس قدر ضروری ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ شاد رکھے، آباد